الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ریاض الصالحین کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو آج اللہ کے نام پر ایک دوسری حدیث کی بہت مبارک کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے ایک بہت بڑے امام، محدث، فقیہ، صوفی، مجاہد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کا نام ہے کتاب الزہد والرقائق، یعنی ان احادیث کا مجموعہ جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے، اور جن کو پڑھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو، زہد سے مراد ہے۔ اور رقائق کے معنی کہ ایسی حدیثیں جن کو پڑھنے سے قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے، ایسی احادیث کو کہتے ہیں رقائق یا رقاق۔ سارے محدثین کے یہاں تقریباً یہ ایک مستقل باب کتاب ہوا کرتی ہے، انہوں نے مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی۔ ویسے کتاب الزہد اور بھی بہت سے محدثین کی ہے، وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی ہے، امام بہقی کی بھی ہے، لیکن یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی، تو خیال ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کریں۔ کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نرمی پیدا فرما دے، اور کچھ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی کچھ فکر عطا فرما دے۔ حدیثیں بھی ہیں اس میں، اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی ہیں، ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں، تو بڑی مفید چیز ہے، اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے۔ پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے، اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو صحیحین کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ عجیب و غریب جملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں
کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نعمتیں وہ حاصل ہوتی ہیں تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا الصحہ، صحت، تندرستی، اور ایک فراغ یعنی فراغت، فرصت. یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس وقت تک دھوکے میں پڑا رہتا ہے. دھوکہ یہ کہ میاں اب تو تندرستی کا زمانہ ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی. فراغت کا زمانہ ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی بہت بڑھ جائے گی. تو دھوکے میں یوں پڑا رہتا ہے کہ جب صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور فراغت عطا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میاں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو جب یہ حاصل ہو. یہ صحت جو حاصل ہے کیا پتا کہ کب تک رہے گی، کچھ پتا نہیں کہ کس وقت بیماری آ جائے، کیسی بیماری آ جائے. لہذا نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو، اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اسی زمانے کے اندر اختیار کرو. کیا پتا پھر موقع ملے کہ نہ ملے. ارے جب بیماری آتی ہے تو کوئی پہلے سے نوٹس دے کر نہیں آتی، اللہ بچائے. بیٹھے بیٹھے انسان اچھا خاصا چنگا بھلا تندرست توانا، لیکن بیٹھے بیٹھے حملہ ہو گیا کسی بیماری کا، اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اللہ بچائے. تو یہ زمانہ ٹلا کر نہ گزارو، جو نیک کام کرنا ہے کر گزرو. یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس صحت کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والا. اگر اس وقت کو گنوا دیا اور بیماری آ گئی، عمر بھر سر پکڑ کے رو گے، حسرت میں مبتلا رہو گے کہ کاش اس صحت کی حالت میں کچھ کام کر لیا. بعد میں انسان کے لیے حضرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ان نعمتوں کی قدر کرنا، یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں، غالباً امام ابو داؤد کا قول ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صرف انہیں حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کے لیے کافی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نعمتان مقبول. اسی بات امام عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع کرنا. امام بخاری نے بھی کتابوں کے کام اسی حدیث سے شروع کی ہے. آپ بخاری شریف میں بھی کتابوں کے کام، کتاب الزہد میں بھی پہلی حدیث یہی آئی. تو اس لیے آئی کہ یہ ہمیں آپ کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں پہلے سے. بعد میں تنبیہ تو خود کرا دیتی ہے، بعد میں تنبیہ تو خود ہو جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں ہوتی ہے جب اس کے تدارک کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، وہ اور ہماری نفسیات کو، رگوں کو پہچانتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ صحت اور فراغت کا عالم جو اس وقت میسر ہے، پتہ نہیں پھر رہے کہ نہ رہے، اس سے پہلے کہ وہ حسرت آئے اس سے پہلے اس کو کام ملے گا. یہ انسانی نفس کے دھوکے ہوتے ہیں جو انسان کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ذرا مزے اڑا لیں، پھر آئے گا کوئی وقت تو اس وقت رجوع کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اصلاح کی فکر کر لیں گے، ابھی کیا رکھا ہے. سب سرکار دوارا فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے اور نفس کے اس دھوکے میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے کر گزرو. یہ وقت جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا یہ بڑی قیمت کی چیز ہے، بڑی دولت ہے. یہ عمر کے لمحات جو انسان کو عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو گنواؤ نہیں، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو.
قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخر میں پہنچے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. جب انسان کہے گا کہ جی ہمیں ایک مرتبہ اور بھیج دو دنیا میں تو ہم اپنے نیک عمل کریں گے. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر چھوڑ دیا تم کو، بلکہ تمہیں تنبیہ کرنے والے بھیجتے رہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور آپ کے وارثین حسن مسلسل تمہیں جھنجھوڑتے رہے، جگاتے رہے، آ کر کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو کام میں لگا لو. کیا آپ کو مطلب تمہارے پاس ڈرانے والا ہے. اللہ ڈرانے والا کی تفسیر مفسرین نے مختلف فرمائی ہے. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے اور ان کے وارثین ہیں جو بات نصیحت کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے سفید بال، کہ جب سفید بال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا. کیا ڈرانے والا آ گیا کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اب بھی اپنی کسی زندگی سے طائب ہو جاؤ، اپنے حالات کی اصلاح کر لو. سفید بال آ گیا، یہ ڈرانے والا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کہ نذیر سے مراد ہے پوتا، کہ جب پوتا پیدا ہو جائے کسی کا اور وہ دادا بن جائے تو وہ پوتا ڈرانے والا ہے. کیا مانا ڈرانے والا اس بات کا کہ بڑے میاں تمہارا وقت آنے والا ہے، اب جگہ خالی کرو ہماری. تو یہ نذیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں ڈرانے والے کے حالات کی اصلاح کریں. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ نقل فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی ملاقات ہو گئی حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے. تو ملک الموت سے شکوہ کیا کہ جناب آپ ایسے عجیب غریب آپ کا معاملہ ہے، دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا بھی قانون یہ ہے کہ پہلے نوٹس بھیجتے ہیں تمہارے اوپر یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اور تم اس کی جواب دہی کرو، کچھ تیاری کرو. نوٹس بھیجا جاتا ہے. اور آپ ہیں کہ بغیر نوٹس کے جب چاہتے ہیں آگے رکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے اور روح قبض کر دی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا، لیکن کیا کروں کہ تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، میرے نوٹس کی پرواہ نہیں کرتے. میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں. ارے جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے اوپر بال سفید آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے. اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ کوئی حد و حساب نہیں، تم کہاں ہی نہیں دھرتے اس نوٹس کے اوپر. تو یہ ہے قرآن فرما رہا ہے وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اور ہم نے تم کو عمر کی بڑی مہلت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کی قدر نہ پہچانی. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے حسرت کا، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب بھی اپنے آپ کو سنبھال لو، اس صحت کے وقت کو، اس فراغت کے وقت کو کام میں لے آؤ. خدا جانے کل کیا عالم ہو. میرے حضرت شیخ ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھا کرتے تھے، ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ میاں اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، اس کو کام میں لے لو، اس وقت کر لو جو کچھ کرنا ہے، عبادتیں اس وقت کر لو، اللہ کا ذکر اس وقت کر لو، گناہوں سے اس وقت بچ جاؤ. پھر پتہ نہیں بیمار ہو گئے اور ضعیف ہو گئے تو کچھ کرنی پڑے گا،
تو شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے۔ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اس وقت میں یہ امکان، اگر دل چاہ رہا ہے کہ آخرت کا کچھ سامان کر لوں اور پھر امکان میں ہوگا کر نہیں سکوں، اس سے پہلے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، دیکھا کہ کہیں قبر تھی یا قبرستان تھا، کیا تھا، تو قبر تھی کوئی، وہاں اس کو دیکھا، دیکھ کے اتر پڑے، اتر کر وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اپنا سوال ہو کے چلے گئے۔ کسی سمجھا کہ پتہ نہیں کسی خاص آدمی کی قبر ہے جس کی پاس 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اترے، پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قبر میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہ ان کا عمل منقطع ہو چکا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ حسرت کرتے ہیں قبر کے اندر کہ کاش ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں 2 رکعت نفل کا اضافہ ہو جائے، لیکن وہ حسرت کرنے کے باوجود ان کے پاس موقع نہیں ہوتا۔ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے موقع دے رکھا ہے، یہ لوگ تو حسرت کر رہے ہیں، مجھے موقع دے رکھا ہے، تو جلدی سے پڑھ لوں 2 رکعت، اس سے ہوتا کہ 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں وہ ایک ایک لمحے کو اس طرح کام میں لاتے ہیں۔ یہ وقت کے لمحات بڑے بڑے اسی واسطے کہا گیا موت کی تمنا نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو کچھ فرصت، جو کچھ مہلت اللہ جل جلالہ نے عطا فرما رکھی ہے، جو کچھ ہونا ہے اسی میں ہونا ہے، آگے جا کر کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے اس کے اندر جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ غنیمت سمجھو، اس کو کام ملے گا۔ اللہ، ارے ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جو وقت مل رہا ہے اس کے اندر سبحان اللہ اگر کہہ دو ایک لمحے میں سبحان اللہ، بس تو حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر گیا، ایک مدد سبحان اللہ، الحمدللہ فرماتا ہے کہ یہ میزان بھر گیا۔ اتنا یہ لمحہ قیمتی ہے کہ اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے اتنا انسان کی نیکیوں میں اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ جو گواتے پھر رہے ہو اس وقت کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کو خدا کے لیے، اس کام کے لیے استعمال کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، علم میں علم کے پہاڑ، کوئی ٹھکانا نہیں، آدمی تصور نہیں کر سکتا آج جس علم کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا تھا۔ تو عالم کی حیثیت سے مشہور ہے، مصنف بھی، یعنی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تسلیم کر رہے ہوتے تھے حدیث کی، قرآن کی، دینی علوم کی تسلیم کر رہے، کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب لکھتے لکھتے اس میں قلم کا خط خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کا خط بنانا پڑتا تھا، خط خراب ہو گیا تو پھر چاقو سے اس کو درست کیا جاتا، تو خط خراب ہو گیا۔ اب خط خراب ہونے کی وجہ سے اس کو کاٹنے واٹنے میں کچھ تھوڑا سا وقت لگا، یہ وقت بھی بیکار گزارنا گوارا نہیں۔ تو فرمایا کہ جتنی دیر میں خط لگاتے تھے اتنی دیر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہے کہ یہ وقت بھی ضائع نہ جائے۔ جو وقت گزر رہا ہے تسلیم کے اندر وہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزر ہی رہا ہے، یہ چند لمحے جو ملے ہیں اس کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ پڑھیے تاکہ یہ لمحہ بھی بیکار ہے۔ تو بھائی اس قدر وقت کی قدر پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کا حاصل ہے وقت کی قدر پہچان۔ اور آج ہمارے ماحول کے اندر سب سے زیادہ بے وقت، بے قدر چیز وقت ہے، جس کو جس طرح چاہا گنوا دیا، گپ شپ میں گزار دیا،
میں گزار دیا، بلا وجہ نہ دنیا کا نفع نہ دین کا نفع ایسے کام کے اندر گزار دیا، اس طرح گزار۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں الحمدللہ، اپنے بات فرمایا کرتے تھے الحمدللہ میں اپنے وقت کو تول تول کر خرچ کرتا ہوں، تول تول کر خرچ کرتا ہوں کہ کوئی لمحہ بیکار نہ گزرے، یا تو دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، اور دنیا کا کام بھی اگر نیت صحیح ہو تو بالآخر وہ دینی کا کام کرتا ہے۔ اور ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ہے تو بات شرم کی چیز، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب بیت الخلاء میں بیٹھا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، ذکر کرنا منع ہے زبان سے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کرتے ہیں جب طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ وہ جو وقت گزرتا ہے وہاں وہ بھاری گزرتا ہے، کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جب باوقات یہ تقاضا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ میں کوئی کام اس میں نہیں کر رہا، یہ کرتا ہوں کہ وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس وقت میں اس لوٹے کو دھو لیتا ہوں کہ تاکہ یہ وقت بھی کسی کام میں لگ جائے۔ میرے لیے دوسرے آدمی کے لیے لوٹا استعمال کرے گا تو کوئی دوسرا آدمی آ کر تو اس کو گندا نہ معلوم ہو، برا نہ معلوم ہو، تو اس لیے اس کو لوٹے کو دھو لیتا ہوں اس وقت میں، اس وقت کو بھی کام میں لگاتا ہوں۔ تو ہمارا کہ یہ وقت کو استعمال کرتا ہوں تول تول کر، پہلے سے سوچ کے رکھتا ہوں کہ 5 منٹ وقت میں ملیں گے تو اس 5 منٹ کے اندر کیا کام کرنا، پہلے سے ذہن میں منصوبہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانے کے بعد مثلا فوراً پڑھنا لکھنا نہیں ہے، 10 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے صحت کے لیے، مدیرہ فوراً بیٹھ جانا، یہ 10 منٹ کھانے کے بعد جو ملیں گے، اس 10 منٹ میں کیا کام کروں گا پہلے سے سوچ کے رکھتا ہوں، وہ کام کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں نے دیکھا زیارت کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سواری میں سفر کر رہے ہیں کار کے اندر اور ان کا قلم چل رہا ہے، اور کار تو کار، میں نے تو رکشا میں بیٹھے ہوئے، موٹر رکشا میں جیسے اس میں اتنے دھکے لگتے ہیں اس کے اندر بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور ایک بڑے کام کا جملہ فرمایا کرتے تھے ہم سب لوگوں کے لیے یاد رکھنے کا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق رکھنا کہ دیکھو جو کام فرصت کے انتظار میں رکھا وہ ٹل گیا، کہ جس کام کو اس انتظار میں رکھا بھائی جب فرصت ملے گی تو کریں گے، وہ ٹل گیا، وہ نہیں ہوگا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام گھسا دو، یہ فرمایا گیا۔ اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام گھسا دو، اس کو داخل کر دو اس کے اندر زبردستی، تو وہ ہو جائے گا۔ تو میں تو ساری عمر احسان مند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ جملہ ایسا فرما دیا تھا کہ الحمدللہ اب پیش نظر رہتا ہے، واقعی جس کام کو فرصت کے دیکھا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ جس کام کو یہ سوچا بھائی جب فرصت ملے گی تو کریں گے، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوادث سے روزگار ایسے ہیں جو اگر وہ موقع دیتے ہی نہیں۔ ہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کو آدمی قریب بلاتا ہے، وقت ملے کہ نہ ملے زبردستی کر لے۔ اللہ کیسے؟ ذرا ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب باتیں ہیں بزرگوں سے سیکھنے کی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ سنو۔ مثلا یہ خیال ہوا کہ بھائی فلاں وقت میں نفل پڑھیں گے مثال کے طور پہ، یا تلاوت کریں گے، اب ہو رہی سستی، طبیعت میں سستی تاری ہے اور جناب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کہتے ذرا اپنے نفس کو ذرا تھوڑا سا تربیت کیا کرو جی۔ کیسے؟ کہ بھائی اس وقت ہو رہی ہے سستی، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا بستر سے، تو یہ بتاؤ کہ اگر اچانک اس وقت پیغام آ جائے صدر مملکت کی طرف سے کہ تمہیں بلایا گیا ہے اب ان کے بعد، اور وہ تمہیں کوئی بہت بڑا انعام، کوئی بہت بڑا عہدہ، کوئی بہت بڑا منصب یا بہت بڑی ملازمت کوئی دینا چاہتے ہیں، بتا سستی رہے گی پھر بھی کہ نہیں صاحب مجھے نیند آ رہی ہے میں نہیں جاتا، یا اس
کو تو سستی معلوم ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، پڑے رہو گے پھر بھی. کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرا بھی عقل و ہوش ہے وہ اس تصور سے ساری سستی کاہلی دور ہو جائے گی. جو ہو اتنا بڑا انعام ملنے والا اٹھ کے بھاگ پڑے گی. تو فرماتے تھے کہ جب اٹھ کر اس وقت بھاگ پڑو گے تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں عذر نہیں ہے. اگر حقیقت میں عذر ہوتا تو اس وقت بھی نہ جاتے، لیکن حقیقت میں عذر نہیں ہے، محض نفس سستی کر رہا ہے. تو یہ تصور کرو کہ دنیا کا ایک سربراہ حکومت عاجز وہ تمہیں اگر کسی منصب کو دینے کے لیے بلا رہا ہے اس کے تو اتنا بھاگ رہا ہے، اور وہ حکم الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، دینے والا وہ ہے، جیتنے والا وہ ہے، اس کے درگاہ میں اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کیا دوستی کر رہا ہے. تو ذرا بے تصور کر تو دیکھو اس تصور سے انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی اور وہ وقت جو بیکار جا رہا ہے وہ انشاءاللہ کام میں لگ جائے گا. یہ کیا کرو کہتے جب بھی سستی پیدا ہو اس قسم کا تصور کرو کہ یہ ہوتا اگر تو کیا کرتا. تو بچہ فرمانے لگے کہ یہ جو گناہ کے یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں دل میں ان کا بھی علاج اس طرح کرتا. کیسے کہ دل چاہا بہت داعیہ تقاضا پیدا ہوا کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کریں. اس نگاہ سے لذت لینے کا ایک غلط طریقہ ذہن میں آیا اور اس کا داعیہ تقاضا بہت شدت سے دل میں پیدا ہوا. یہ تقاضا ہو گیا. تو آپ کیا کرو، پہلے ذرا سا تصور کرو کہ اگر میرے والد اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لیں، کیا پھر بھی دیکھوں گا؟ یا مجھے پتا ہو کہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں رکھوں گا. کتنا ہی داعیہ ہو رہا ہو، کتنا ہی تقاضا ہو رہا ہو، اگر پتا ہو کہ میرے باپ، میری ماں، میری بہنیں، میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، کبھی بھی کتنا ہی داعیہ تقاضا ہو رہا ہو اسے آپ نیچے کر لے گا. تو فرمایا کہ یہ تصور کر لو کہ یہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ناک نیچے کر لیتا ہوں، حالانکہ ان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میرے اوپر دنیا آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے جو احکام الحاکمین دیکھ رہا ہے اس وقت تو اس کی مجھے پرواہ کیوں نہ ہو. یہ خیال دل میں جائے. اگر یہ لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کی برکت سے انشاءاللہ اس گناہ سے محفوظ ہے. جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو یہ تقاضا اللہ. ایک اور بات یاد آ گئی حضرت کی، ایسی بڑی عجیب کام کی باتیں حضرت فرمایا کرتے تھے. فرمانے لگے ذرا سا تصور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہے میدان حشر آخرت کہ اچھا بھائی تمہیں بڑا ڈر لگ رہا ہے جہنم سے اور آگ کے عذاب سے، تو چلو ہم تمہیں ایک اختیار دیتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں آگ میں نہیں ڈالیں گے، لیکن ایک کام کریں گے. کیا؟ کہ تمہاری ساری زندگی بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک، مرنے تک، جو کچھ جن حالات سے تم گزرے ان سب کی فلم چلائیں گے. لیکن وہ فلم اس طرح چلائیں گے کہ اس فلم کو دیکھنے والے تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہارے تمام اعزاء احباب ہوں گے اور رشتے دار ہوں گے. ان سب کی موجودگی میں تمہاری زندگی کی فلم چلائی جائے گی. اور اگر یہ منظور ہو تو تمہیں آنکھ سے بتا دے گی. تو فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے ایسے موقع پر شاید آپ کو گوارا کر لے گا مگر اس کو گوارا نہیں کرے. بولو
قریبوں، ملنے جلنے والوں، دوست احباب اور مخلوق کے سامنے یہ حال ہے کہ وہ کام نہیں سامنے آنا گوارا ہے، ارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کام ہے۔ اس کو ذرا سا سوچ لیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث جو ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ بڑی کام کی حدیث ہے، لوح دل پر نقش کرنے کے لائق کہ ایک عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے اس کو ٹلاؤ نہیں۔ یہ جو انسان کرتا ہے نا کہ سبھی کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، وہ کل نہیں آتا۔ جو کام کرنا ہو ابھی شروع کر، بلا تاخیر شروع کر۔ کیا پتا کہ کل آئے کہ نہ آئے، کیا پتا کہ کل کو یہ داعیہ موجود ہو کہ نہ ہو، کیا پتا کہ کل کو حالات رہیں کہ نہ رہیں، کیا پتا کہ کل کو قدرت رہے کہ نہ رہے، کیا پتا کہ زندگی رہے کہ نہ رہے۔ اس واسطے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی دوڑو، قرآن کہہ رہا ہے جلدی دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، جلدی دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ دیر نہ کرو، جلدی کرو یہ کام۔ جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا کہ جلدی سے آدمی جو نیکی کا خیال آیا ہے وہ کر گزرے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی کو فرمایا کہ مسارعت کرو، بلکہ لفظ ہے مسارعت کا جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو، ریس کرو اس میں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھوں۔ یہ وقت اسی کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ تو بھائی اگر یہ حدیث ہمارے پیش نظر بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یقین رکھو کہ زندگی کے دریدر دور ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے غفلت میں، بے فکری میں، آخرت کی فکر نہیں آتی، 24 گھنٹے کے سوچ وچار میں آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے اور اپنے غفلت کے اندر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی حدیث کا ترجمہ ہے دوسری حدیث، وہ بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ فرمایا یہ دوسری حدیث آگے روایت ہے عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه۔ عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحت کا قبل سقمی، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، وغنا کا قبل فقر، اور اپنے غنا کو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی ہے مالی اعتبار سے، مالی استطاعت عطا فرمائی ہے، اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغت کا قبل شغل، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیات کا قبل موت، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مانا؟ کہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ جوانی ہے لیکن یہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، یا بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں، آئے گا ضرور۔ تو اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو، یہ جو قوت اللہ نے عطا فرمائی، یہ توانائی بخشی،
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بخشی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا دیں۔ بڑھاپے میں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، کیا کرو گے اس وقت جب کہ ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ ارے بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اب کھا ہی نہیں سکتا، کس کو کھائے گا؟ طاقت ہی نہ رہی تو وہ بھی پرہیزگار بن گیا۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ تو شباب کا قبل حرم، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ اور اسی طرح صحت، فرمایا کہ صحت ہے لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا میں مستثنا نہیں کہ جس کی صحت کے بعد بیماری نہ آئے۔ آئے گی ضرور، بیماری ضرور آئے، تو پتہ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ اور غنا کا قبل فقر، اور اس وقت جو پیسے ویسے اللہ نے دیے ہیں، اس وقت جو مالی استطاعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک کی ہے۔ کتنے ہیں جو جن کے حالات بدل جاتے ہیں، اچھے خاصے امیر کبیر سے فقیر ہو گئے، خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس فقر سے پہلے جو غنا اللہ نے عطا فرمایا اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرو۔ وفراغت قبل شغل، اور بھائی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، یعنی فرصت کے لمحات جو میسر ہے یہ نہ سمجھو ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی، یہ فرصت کو صحیح کام میں لگا لیں۔ وحیات کا قبل موت، اور زندگی کو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لیں، تو ان کو غنیمت سمجھ کر ان کو کام میں لگائیں۔ تو بھائی خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر کے لمحات عزیز عطا فرمائے ہیں ان کی قدر پہچان، اور قدر پہچان کر ان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا نظام الاوقات بناؤ، ہمارے حضرت فرما دیتے اس کا جو کنکریٹ ٹھوس طریقہ حضرت فرما دیتے یہ کرو، نظام الاوقات بناؤ، صبح سے لے کر جاگنے سے لے کر اور سونے تک کا پورا نظام الاوقات بناؤ، اس کا جائزہ لو، کیا کیا میں کام کر رہا ہوں، اس کے اندر اپنے اعمال کے اندر کیا اضافہ کر سکتا ہوں، اعمال خیر کے اندر وہ اضافہ کرو، کن گناہوں میں مبتلا ہوں ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ صبح کو جب نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو، یا اللہ یہ دن آنے والا ہے، اس دن کے اندر میں باہر نکلنے والا ہوں، اس کام میں نکلوں گا، خدا جانے کیا حالات پیش آئے کیا نہ پیش آئے، یا اللہ اپنے رحمت سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس دن کو اپنے آخرت کا ذخیرہ بناؤں گا، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں صبح کے وقت میں، سب کو یاد کر لینی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے ہر دعا صبح کو، کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہ، اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ۔ ایسے ایسے دعائیں سکھا گئے نبی کریم، کوئی دنیا کی حاجت دین کی حاجت چھوڑی نہیں۔ تو جس کو یہ آیات یہ پڑھے نہ ہو تو زبان سے اردو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ دن شروع کر رہا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ اس دن کے جو 24 گھنٹے آپ نے عطا فرمائے ہیں ان کو صحیح استعمال کروں گا، غلط راستے سے ان کو بچاؤں گا، ان کو بے فائدہ ضائع کرنے سے بچوں گا، ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میں کیا، میرا عزم کیا، میں کیا، میری ہمت اور حوصلہ کیا۔ عزم دینے والے بھی آپ، ہمت دینے والے بھی آپ، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسے راستے پر لگا دیجئے، ایسے حالات پیدا فرما دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے کہ میں اس دن کے 24 گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق کروں۔ یہ دعا مانگ لیا کرو روز صبح۔